أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، اب تعالیٰ شانہ نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اب تعالیٰ شانہ نے ہماری تمام چھوٹی بڑی ضروریات کا اپنی قدرت سے انتظام فرمایا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد خدا وحدہ لا شریک لہ نے ہم کو اپنا حال پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو پیدائش سے لے کر زندگی کے مرحلوں سے، مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اسے کیا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا فرما دیا۔ قرآن پاک میں تعالیٰ شان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر اس پوری کائنات کو اللہ نے تیار کر دیا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، 6 دن کے اندر اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 7 زمینوں کو، 7 آسمان کو، اور اس کے درمیان کی چیزوں کو، دنیا میں راحت کی چیزوں کو، مصیبت کی چیزوں کو، بیماریوں کو، تندرستیوں کو، انسان کو کھانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ساری چیزیں تعالیٰ شانہ نے 6 دن میں، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ نے پیدا کیا، ان کے پتلے میں جان ڈالی۔ لاسٹ میں کس کو تیار کیا؟ انسان کو، آدم علیہ السلام کو۔ آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ساری ضروریات کا انتظام کر دیا۔ کوئی ضرورت، کوئی چیز دنیا کی ایسی باقی نہیں ہے کہ جس کو تعالیٰ شانہ نے انسانوں کو ضرورت ہو اور نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں اور اللہ نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، ایسا نہیں۔ یہ دنیا ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجائی بنائی۔ یہ سورج جو اگتا ہے نا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے سامنے تو روشنی اندھیرا سب یکساں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ دین جو اس نے بنایا، وہ دین بنانے کا فائدہ ہمارا ہے۔ رات بنائی، ہمارے فائدے کے لیے بنائی۔ چاند تاروں کو بنایا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ کھانا اور دنیا بھر کی کھانے کی چیزیں، دنیا بھر کی کھانے کی چیزیں، طرح طرح کی اقسام، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ ہوا ہمارے لیے ہے، پانی ہمارے لیے ہے، سمجھتے ہو؟ یہ زمین ہمارے لیے ہے، یہ لباس ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ پوری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ آدم کے بیٹے کے لیے ہے۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، ساری دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو تقسیم کر دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کی روزی روٹی اللہ نے طے کر کے رکھی ہے اور تقسیم کر کے رکھی ہے۔
کوئی اندھا نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کوئی اندھا نہیں ہے. ہاں، جس کو جتنا چاہیے جیسے چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو دے کر رہتا ہے. رزاق ہے وہ، سب ضرورت. اور میں آپ انہی ضرورتوں میں رہنے کے عادی ہیں. آپ دیکھ لو پانی کتنی ضروری چیز ہے نا. اگر نگر پالیکا کا پانی نل سے نہ ہوئے ایک دن کے لیے تو گھر میں عورتیں سب سے پہلے پریشان ہوتی ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، لانا پڑتا ہم کو ہے. آپ سوچو، گیس نہ ملا، آگ اللہ کی قدرت ہے، نعمت ہے. کھانا پکانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آگ سے آدمی کرتا ہے. اس آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر یہ آگ آدمی کو نہ ملے تو گھر میں پکانے کھانے کا سارا نظام گڑبڑ ہو جاؤ. سب ضرورت کی چیزیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب ضرورتوں کا تعلق آدمی کی دنیا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بولو؟ قبر میں چلے گا، کھانا ہے، کوئی لے کے جاتا ہے پلیٹ اپنے ابا کی قبر پر، ابا کھا لو، بریانی بنائی بہت جوردار امی نے بنائی. نہ قبر میں اس کو پانی کی ضرورت ہے، نہ آکسیجن کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، نہ بستر کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے. کوئی چیز کی ضرورت اب نہیں. ان سب ضرورت کا تعلق یہاں میری آپ کی آنکھیں کھلی ہے وہاں تک. موقع پر یہ ساری ضرورتیں ختم. یہ ساری ضرورتیں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ہم جن چیزوں کو ضرورت کے طور پر استعمال کرتے تھے اب ہماری اولادیں اس کو استعمال کریں گی، ہے نا. گھر کون استعمال کرے گا؟ بچے کریں گے. آپ کا گدا، لحاظ، تکیا، کمبل یہ کون استعمال کریں گے؟ بچے. آپ کے پاس بہترین قسم کی گھڑی تھی، بچے کے ہاتھ میں. موبائل تھا، بچے کے ہاتھ میں. ختم، فنش آپ کا معاملہ. ساری چیزیں ٹیمپرری ہے، وقتی ہے. اور میری آپ کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے حوالے کرتے. وہ مر جائیں گے، ان کی اولاد کے ہاتھ میں وہ مر جائیں گے. یہاں تک یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا بولو؟ قیامت تک. کہاں تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا. یہ ساری ضرورتیں ہیں اور ہماری زندگی تک محدود. موت کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا موت کے بعد کیا ضرورت ہے؟ کہ برزخ کی راحت ہے، قبر میں زندگی ہے، برزخ کا سکھ، برزخ کی میٹھی نیند، برزخ کی عزتیں. تو برزخ بھی ایک محدود زمانے تک ہے. جب قیامت کا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبر کی زندگی ختم. سارے لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور کھڑے ہو کر سب دیکھیں گے اچنبے میں، مر گئے تھے ہم تو زندہ ہو گئے. اب یہ لاسٹ فائنل ہمارا سٹیج ہے، یہ آخری سٹیج آ گیا. 4 سٹیج سے آدمی گزرتا ہے، ماں کے پیٹ سے، دنیا کے پیٹ سے، قبر کے پیٹ سے، اور چوتھا آخری سٹیج اس کا ہے کون سا بولو؟ آخرت. یہ لاسٹ ہے، فائنل ہے. یہاں بھی آدمی کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ مکان کی، بیوی بچوں کی، کھانے پینے کی، ہے نا، عزت کی، تندرستی کی، زندگی کی، ہر چیز کی یہاں ضرورت ہے. لیکن یہاں ضرورت پورا کرنے کا نظام دوسرا ہے. دنیا میں تو ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، جو اس کو مانے اسے بھی دیتا ہے، نہ مانے اسے بھی دیتا ہے. یہ نہیں کہ نہ ماننے والوں کا ہوا پانی بند کر دیا جائے، کھانا پانی بند کر دیا جائے. نہیں، ایسا نظام نہیں. دنیا میں سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی. سب اس کی مخلوق ہیں، سب پر رحم کرتا ہے مخلوق ہونے کے ناطے سے. اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں. اللہ سے بڑا رحیم، سب پر رحم کرتا ہے، سب کو کھلاتا پلاتا دیتا ہے. لو بھائی، لو بھائی، لو بھائی. ہاں. اب جو لوگ ایسے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہم کو کون دیتا ہے دنیا میں، اب جو لوگ ایسے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہم کو کون دیتا ہے، لیکن دیتا اللہ ہے. دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. ان کو پتا نہیں ہے.
اللہ دیتا ہے، لیکن آخرت کا نظام دوسرا ہوگا، سمجھے نا؟ وہاں ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا، وہاں ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا۔ کس کو دیا جائے گا؟ کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر جہاں اپنے لیے روزی روٹی، گھر، مکان، کاروبار، بیوی، بچے، سواری، ان تمام چیزوں کی ضرورت کو سمجھ کر ضرورتیں پوری کرنے کی محنت کرتا تھا، اللہ نے دنیا میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ضرورت لگائی تھی اپنے دین کی۔ او سونے والوں، ذرا محبت سے اٹھا دو، چوتھے آسمان پر چلا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام میں ملیں گے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، ابھی ان کا آنے کا ٹائم نہیں، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی ضرورت دین کی تھی، جیسے کھانا پینا یہ ضرورت ہے، مکان، سواری، کپڑے لتے، یہ سب ہماری دنیا میں سب سے بڑی ضرورت میری آپ کی میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر اونچی بڑی وہ اللہ کا دین۔ آخرت کی جو لاسٹ اسٹیج ہوگا نا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ یہاں مجھے گھر دینا ہے، ہمیشہ کا گھر دینا ہے۔ دنیا میں ہم میں سے بہت سے لوگ بھاڑے کی زندگی میں گھر زندگی پوری کر کے چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں سے بیچارے بھاڑے کے گھر میں رہتے ہیں پر چلے جاتے ہیں، اپنا مکان دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، بچہ وہ 20 جگہ بدلتے ہیں، یہاں بدلتے ہیں، وہاں بدلتے ہیں، وہاں بدلتے ہیں، گھر نہیں اپنا، کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ ان کو وہاں بھاڑے کا گھر نہیں دے گا، کیسا دے گا بولو؟ پروفیٹر بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ پروفیٹر بنا دے گا، دین دیکھے گا اللہ کیا لے کر آیا ہے، کہ دین لے کر آیا ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت کے گھر کی قیمت دینداری ہے، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے۔ اس پراپرٹی جو ہے نا جنت کی، آخرت کی، اس کی قیمت آدمی کا اپنا دین ہے، وہ دین دیکھے گا اللہ تعالیٰ، ہمیشہ کا دستاویز ہمارے نام کا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، وہ لاسٹ اسٹیج ہے۔ اس لیے دیندار بندے، ان کو جنت میں جانے کی خوشی ہوگی نا، اس کے ساتھ ایک خوشی کیا ہوگی جانتے ہو؟ ایک خوشی یہ ہوگی کہ یار اب مرنا نہیں ہے۔ آپس میں بات کر کے کیا کہیں گے؟ ارے بھائی بس ایک بار موت کا مزہ چکھ لیا، سو چکھ لیا، اب دوسری بار مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی ہم کو۔ کتنا مزے کی بات ہوگی، وہ اس تصور سے، اس کی لذت کا تو میرے بھائیوں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اس سوچ سے کہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیشہ کا گھر دے گا، اور 12x40 کا نہیں دے گا، آپ سمجھے نہیں؟ ایک روم نہیں دے گا، اتنا بڑا مکان دے گا کہ اس کے گھر میں 70,000 کمرے ہوں گے، 70,000۔ کتنا بڑا مکان بولو؟ 70,000، گجراتی میں کہتے ہیں اس کو 70,000۔ اس مکان میں، میری آپ کی جنت میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں آپ کا بیڈ ہوگا، کیا ہوگا؟ اور یہ لکڑی کا نہیں ہوگا، لوہے کا نہیں ہوگا، آپ سمجھے نا؟ وہ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے اس کو ایسے مٹیریل سے بنایا ہوگا کہ وہ جنتی اس کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور بڑا اونچا عالی شان محل، عالی شان اونچے کمرے، اس کا بیڑ بھی اتنا عالی شان، اس کو بیٹھنا ہوگا تو لفٹ کی طرح نیچے آ جائے گا، بیٹھ جائے گا لفٹ کی طرح اونچا چلا جائے گا، ایک ایک کمرے میں ایسا بیڑ، ہر کمرے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھایا ہوگا، کھانا ہوگا، اور سب جگہ برابر کی آئٹم نہیں ہوگی، سرکی آئٹمیں نہیں ہوگی، اس کمرے میں جو ہے وہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا وہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا وہ یہاں نہیں ہوگا، کیا کھاؤں اور کیا چھوڑوں، کیا کھاؤں اور کیا چھوڑوں، چھوڑے گا کچھ بھی نہیں، رہنا ہمیشہ کے لیے ہے، چھوڑے گا کچھ بھی نہیں ہے، سب کھائے گا، یہ تو رہنا ہمیشہ کے لیے ہے، باری باری سب کا نمبر آئے گا، اور ایسی نعمتیں دے گا کھانے پینے کی ختم نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ کہ آدمی پھر اس کے لیے کیا ہے
دل میں ترس باقی رہ جاویں، طلب باقی رہ جاویں، یار دوبارہ کب ملے گی، کون دے گا، یہ خیالی جنتی کو نہیں ہوگا۔ اور وہ مکان دنیا کی طرح اللہ تعالیٰ مٹی کی اینٹوں سے، سیمنٹ اور ریتی اور لوہے کی سلاخ سریوں سے نہیں بنایا ہوگا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا ہوگا۔ اور کپڑے میرے آپ کے ایسے نہیں ہوں گے، یہ پہنے نا میں نے، آپ نے قرآن نے دو چیزیں کہی، سندس اور استبرق۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، جیسے ہمارے یہاں ململ کا کپڑا آتا ہے، خالی سمجھانے کے طور پر کہتا ہوں، ورنہ جنت کی کوئی نعمت دنیا کے ساتھ میل کھا ہی نہیں سکتی۔ باریک ریشم کے کپڑے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو موٹے ریشم کا کپڑا بھی پہنائے گا۔ دو مٹیریل اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھے، پھر جو چاہے گا بندہ پہنے گا، ہے نا؟ ہاں، یہ دنیا میں ریشم مردوں کے لیے حرام کیا، عورتوں کے لیے جائز کیا، ہے نا؟ جو مسلمان اپنی دینداری کی وجہ سے حرام چیز کو چھوڑے گا، جیسے ریشم کا کپڑا، خدا پاک اس کے لیے وہ چیز حلال کر دے گا، جنت میں جانے کے بعد اس کو ریشم کے کپڑے پہنائے گا، کپڑے آپ کو پہنائے، اور میلے گندے نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے بولو؟ واشنگ مشین چاہیے وہاں، ایسا نہیں ہوگا، وہ وہاں گندے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں میرے دوستو بھائیوں ایسی دھوپ نہیں لگے گی جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہیں۔ بہت سے لوگ دھوپ میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن آپ بیٹھے دین کی نسبت پر، ہے نا؟ آپ میں سے بعضوں کو پسینہ بھی اترتا ہوگا، تو یہ پسینہ بھی انشاءاللہ کل آپ کی نیکی کے ترازو میں تولا جائے گا، ہے نا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت گھر میں، کاروبار میں، مسجد میں کہیں سونے کے عادی ہوتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کھاتے تھوڑا گھین چڑھتا ہے، سو جاتا ہے، لیکن آج اس وقت آپ جاگ رہے ہیں، آپ کا یہ مجاہدہ بھی اللہ کے یہاں کیا کیا جائے گا بولو؟ تولا جائے گا۔ آپ کا مجاہدہ کیا جائے گا؟ اللہ کے یہاں تولا جائے گا، قیمت دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے یہاں اس بندے کے دین کی قیمت جنت ہے، وہ جنت سونے چاندی کی ہے، اس کے کپڑے موٹے اور باریک ریشم کے ہیں، وہاں کھانے پینے کی نعمتوں کی بھرمار ہے، اور حق تعالی شانو نے مردوں کے لیے دنیا میں زیور حرام کیا، ہم زیور نہیں پہن سکتے۔ یعنی حدیثوں میں ہے ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے پیدا ہونے سے لے کر یہ ڈیوٹی، یہ کام میں لگا کے رکھا ہے، وہ جنتیوں کے لیے زیور بناتا رہتا ہے۔ جنتیوں کے لیے کیا بناتا ہے بولو؟ زیور۔ اللہ مجھے آپ کو پہنائے گا کنگن، کڑا، کڑے پہنائے گا، کڑے۔ ہاں، حدیث قرآن پاک میں ہے کہ کبھی تو موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، کبھی تو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور کبھی تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ قرآن پاک میں سونے کے، چاندی کے اور موتی کے، دنیا میں حرام تھا، اپنے دین کی وجہ سے اس نے اس کو حرام سمجھا، نہ چین پہنی، نہ کڑا پہنا، سمجھے نا، نہ انگوٹھی پہنی، صبر کر لیا کہ نہیں پہننا، کہ اللہ نے حرام کیا ہے، نہیں پہنیں گے۔ عورتیں پہنے گی، مرد نہیں پہنے گا، کہ شراب کوئی نہیں پیے گا دنیا میں، نہ مرد نہ عورت، ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، پی کے بے ہوش ہوتا ہے آدمی، نشے میں بہن بیٹی کا، بیوی اور بیٹی میں فرق بھول جاتا ہے۔ جنت میں وہ اللہ شراب کیا کر دے گا بولو؟ سارے جنتیوں کو کیا کر دے گا؟ حلال کر دے گا، لیکن دنیا کی طرح ناپاک نہیں ہوگی، جنت کی شراب پاک ہوگی، جس کو پی کر آدمی نہ مدہوش ہوگا، نہ بک بک کرے گا، نہ اس کے سر میں درد ہوگا، اور نہ اس کو کوئی نشہ چڑھے گا، پاکیزہ شراب ہوگی، ہے نا؟ کبھی تو یہ خود پیے گا، سرائی سے خود بھرے گا، اپنا جام خود پیے گا، اور کبھی تو اس کے خدام جو جنت میں ہوں گے، عظیم حدیثوں میں ہے، ادنا سے ادنا، لاسٹ فائنلی، اس سے نیچے کوئی جنتی کا اسٹیپ نہیں، ادنا سے ادنا جنتی کے پاس 10,000 خادم ہوں گے۔ کیسے ہوں گے بولو؟ 10,000 صاف ستھرے چمکیلے ایک دم خوبصورت لڑکے اس کی خدمت کے لیے ہوں گے۔ وہ دوڑ بھاگ کریں گے، جنتی کے دھکے پھیرے کھائیں گے، کہ یہ دھکا پھیرا، آنا جانا،
یہ منظر ایسا نظر آئے گا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کأنہم لؤلؤ منثورا، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہے. سمجھے نا، چائے کی لاری پر ہوتے ہیں نا گندے گوبرے، ایسے نہیں ہوں گے. چائے کی لاری کے چھوکرے کیسے ہوتے ہیں؟ ارے دیکھے نا تم، ایسے نہیں ہوں گے وہ. ہاں. اور حق تعالی شانہ ان خادموں کے ہاتھ سے اپنے بندے کو پاکیزہ شراب پلائے گا. جنت میں ایک موقع یہ بھی آئے گا، آپ پیئیں گے، آپ کو آپ کے خدام پلائیں گے. اور ایک موقع ایسا آئے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود بھر کے جام پلائے گا. لے پی. کون پلائے گا بولو؟ اللہ پلائے گا. اللہ جام بھرے گا، لو پیو. بولو اللہ پلائے گا تو یہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا. لیکن کن کے لیے جانتے ہو؟ دیندار بندوں کے لیے. سمجھے؟ ہاں. اور میرے بھائیوں، جنت تو جنت ہوگی. آدمی اتنے بڑے علاقے کا مالک ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ آپ جہاں دیکھیں گے ادھر نعمتی ہی نعمت، نعمتوں کی بھرمار. اور ایک ایک جنتی ملکن کبیرہ، بڑی سلطنت کا مالک ہوگا. کیا ہوگا بڑو؟ بہت بڑی سلطنت کا مالک ہوگا. یہ انعام سارا کس پر ہے؟ کہا دینداری زندگی میں لانے پر ہے. کس پر ہے؟ دینداری کو لانے پر. اس سے آگے کی بات سناؤں. جنت میں جمعہ کے دن مارکیٹ لگے گا. کیا لگے گا بولو؟ مارکیٹ ہوگا، ساری چیزیں ہوگی. حتیٰ کہ جنتی کو اختیار ہوگا اپنی صورت بدلنے کا. کیا اختیار ہوگا بولو؟ صورت بدلنی ہے، وہاں صورتیں بھی بکتی ہوگی. پیسہ آپ کو پاکی سے نہیں نکالنا ہے، فری آف چارج مارکیٹ ہے. کیسا مارکیٹ ہے بولو؟ فری آف چارج. اور ایک عجیب بات اس سے آگے کی سناؤ، مرد ہی مر جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں اس مارکیٹ میں. آپ سوچو، اللہ نے عورت اور مردوں کا جماوڑا جنت میں پسند نہیں کیا تو دنیا میں کیسے اللہ پسند کرے گا؟ وہاں کون جائیں گے مارکیٹ میں؟ ہلو، کون جائیں گے؟ آپ جائیں گے. آپ کی بیویاں نہیں، وہ تو گھر پر ہی رہے گی. ہاں. جس وقت میں ہم آپ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں نا، اسی ٹائم پر اللہ تعالی ہم سب کو مارکیٹوں میں بلائے گا. آؤ کھلیں، لے لو جو چاہے، قیمت کچھ بھی نہیں. اور اس وقت ایک ہوا چلے گی جس سے میرے بھائیوں جنتی مردوں کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور زیادہ ہینڈسم ہو جائیں گے. کون جائے بولو؟ ایک دم ہینڈسم ہو جائیں گے. ہاں. دنیا میں تو داڑھی رکھنے کا حکم ہے، جنت میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہوگا. وہاں داڑھی اگے گی ہی نہیں. حدیثوں میں جرد مردن. ہاں. یا تو ہم کو ناک سے ریٹ بھی آتی ہیں، وہاں کوئی زردی زکام نہیں ہوگا، ناک سے ریٹ نہیں نکلے گی. یا بلگم اور تھوک بھی نکلتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا. یہاں 1 نمبر 2 نمبر، وہاں جنت میں 1 نمبر 2 نمبر ہے جو نہیں. یہاں ہمارا اجتماع کرنے والوں کو بھی سارے مجمع کے لیے سوچنا پڑتا ہے نا. 1 نمبر 2 نمبر، وہاں اتنا بڑا اجتماع ہوگا جنتوں کے اندر، لیکن وہاں ٹوائلٹ باتھ روم نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ سب دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ نہیں. جمعہ کے دن جب یہ واپس جائیں گے اپنی بیویوں کے پاس، حوروں کے پاس، ان کی بیویاں ان سے کہے گا ارے تم بہت بانے سانے لگتے ہو یار، بہت خوبصورت چمکیلے دکھتے ہو. تو ان کے مرد بھی ان سے کہیں گے کہ ہمارے بازار میں سے جانے کے بعد تم بھی تو بڑی بانی سانی دکھتی ہو، خوبصورت دکھتی ہو. اور ایسا ہر جمعہ کو ہوگا. ایسا کیا ہوگا بولو؟ ہر جمعہ کو ہوگا. اس سے آگے کی بات سناؤں؟ سنو گے؟ سو تو نہیں جاؤں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے بندوں سے، اے میرے بندو، سارے جواب دیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. ارے تم مجھ سے خوش ہو؟ ارے اللہ تیرے سے کیوں ناراض ہوں گے؟ اور چیز دے دوں؟ ایک چیز اور دوں؟ اور کیا دے گا؟ اتنا سارا دیا ہے. تو حدیثوں میں ہے اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان کے 70,000 حجاب کو دور کر دے گا.
اور جنتی اپنی آنکھوں سے اللہ کا براہ راست دیدار کرے گا. یہ جنت دیندار بندوں کے لیے ہے جو دنیا میں محنت کر کے اپنی زندگی میں کیا لاویں؟ بولو اللہ کا دین لاؤ. یہ تبلیغ کی محنت اسی کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا دین آؤ. اچھا، جو دین اتنی بڑی جنت دلائے گا، ہمیشہ کے لیے دلائے گا، ہے نا، ایسی عزت دلائے گا جس کے پیچھے ذلت نہیں، ایسی زندگی دلائے گا جس کے پیچھے موت نہیں، ایسی جوانی دلائے گا جس کے پیچھے بڑھاپا نہیں، ایسی تندرستی کے جس کے پیچھے بیماری نہیں. آپ سوچو، ہے نا، ایسی مالداری کے جس کے پیچھے غریبی نہیں. جس دین میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ مرنے کے بعد میرے دوستو بھائیوں اس کے چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنا بڑا اجر و انعام اللہ دیتا ہے اور دے گا جو بندے کے تصور سے باہر ہیں. کیا اس دین میں یہ طاقت نہیں ہے دنیا میں بندے بندی کی دو روٹی دو بوٹی کا مسئلہ حل کر دیں؟ اس دن میں یہ طاقت نہیں ہے. اس دن میں اللہ نے اس سے بڑی طاقت رکھی ہے. میرے اور آپ کے میرے دوستوں بھائیوں سوچ اور سمجھ میں بھول ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے، نماز میری دکانداری کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، رمضان کے روزے میری تندرستی کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، مال میں 100 میں 2.5 حصہ دینا، 2.5 روپے زکات کے طور پر دینا، میں اپنے لیے اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ نقصان سمجھتا ہوں. یہ میری آپ کی سوچ غلط ہے. ورنہ دین کس کے لیے ہے؟ آبادی کے لیے ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اللہ کا کوئی حکم میرے بھائیوں مجھے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. مئی جون کی تپتی ہوئی بھینکر گرمی میں رمضان آ جاوے تو یہ روزے اور رمضان مجھے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں، محشر کے میدان میں اعلان ہوگا این الصائمون، روزدار کہاں ہیں؟ روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ لوگ کھڑے ہوں گے، روزدار دنا دن مجمع میں سے کھڑے ہوں گے. جنت کا دروازہ 8 گیٹ ہے. جنت کے کتنے گیٹ ہے بولو؟ 8 گیٹ ہے. ہر گیٹ کا نام ہے. ایک گیٹ کا نام ہے باب الریان، یہ روزداروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان روزداروں سے کہے گا چلو اس گیٹ سے تم اندر انٹر ہو جاؤ. تم کیا کر لو؟ جنت میں انٹری کر لو اس گیٹ سے. جب سارے روزدار اس گیٹ سے جنت میں انٹری کر لیں گے اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو کلوز کر دو، بند کر دو. اب اس میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو پائے گا اس راستے. وہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت کا دروازہ باب الریان، روزداروں کے داخل ہونے کی وجہ بات اللہ اس کو بند کر دے گا. تو روزہ تو آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے تھوڑی ہیں. بولو پریشان کرنے کے لیے نہیں. اللہ کا کوئی بھی حکم میرے بھائیوں پریشان کرنے کے لیے نہیں. ہاں، پریشانی کب ہوتی جانتے ہو؟ جب وہ چیز ماحول میں نہیں ہوتی. وہ چیز ماحول میں نہیں ہوتی. جب وہ چیز ماحول میں آ جاتی ہے تو آسان. جیسے آپ سب اجتماع میں آئے ہیں، سب اجتماع میں آئے، یہاں ٹوپی رکھنے کا ماحول ہے. یہاں کیا ماحول ہے بولو؟ ٹوپی رکھنے کا. تو آپ سب کے سر پر ٹوپی ہے. اگر کوئی نیا بھائی ٹوپی کے بغیر آیا ہے نا تو کوئی اس کو رومال دیتا ہے، لے بھائی رومال دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اچھا، وہ اکیلا بغیر ٹوپی بیٹھے ہوئے بھی شرماتا ہے. وہ خود تلاش کرتا ہے یا کوئی ٹوپی بھی بیچنے والا ہوگا، بولے پوچھے گا، وہاں جا کے ٹوپی خرید لیتا ہے، رکھ دیتا ہے. مسجدوں میں دیکھو آپ، ٹوپی رکھنے کا ماحول ہے، سب ٹوپی رکھتے. ماحول کی بات ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ ماحول اور موسم یہ کسی کی شرم نہیں پڑتے. ماحول اور موسم کسی کی شرم نہیں پڑتے. موسم جو ہے سردی کا موسم، تو یہ سردی کلیکٹر کے گھر میں بھی جائے گی اگر اس کے گھر کی کھڑکی کھلی ہے، سمجھے نا. اور سی ایم پی ایم کے گھر میں بھی جائے گی، معاملتدار کے گھر میں بھی جائے گی، اور غریب کے گھر میں بھی جائے گی، بھائی صاحب کے گھر میں بھی جائے گی، مولانا صاحب کے گھر میں بھی جائے گی. وہ کسی کی شرم نہیں پڑتی ہیں، سب کے گھر میں جائے گی. یہ نہیں سوچتی بھائی یہ تو مولانا صاحب کا گھر ہے، اپنے کو اندر نہیں جانا، چلو سائڈ کاٹ لو یہاں سے. سردی ایسا سمجھتی.
इनको भी खिड़की बंद करनी पड़ेगी कि भाई बहुत ठंडी हवा है, बंद करो। गर्मी मौसम है, सबके घरों में लू जाती है ना, सब पंखे चलाते हैं, कूलर एसी चलाते हैं, क्यों? सबको लगती है। मौसम गर्मी का है, मौसम ठंडी का है, कोई छोटा नहीं बचेगा, कोई बड़ा नहीं बचेगा, कोई शहरी नहीं बचेगा, कोई देहाती नहीं बचेगा, बड़ा रोहदेदार रुतबेदार नहीं बचेगा, छोटा मामूली मजदूर भी नहीं बचेगा, हर एक इसकी झपट लपट में आएगा। मौसम किसी की शर्म और लाज नहीं रखता है। ऐसे माहौल, समझिए बात भाइयों, माहौल किसी को नहीं बख्शता है। हर आदमी अपने आगे पीछे के माहौल से मुतासिर होता है। हर आदमी अपने आगे पीछे के माहौल से क्या होता है? मुतासिर। आप एक जगह पर गए, आपके 10 बैठे, किसी कमरे में आपके 10 यार बैठे हैं, जिगरी यार, और वो 10 हंस रहे हैं, और आप 11वें नंबर पर उसमें एंटर हुए। तो मैं पूछता हूं, आप हंसेंगे कि रोएंगे? अरे बोलो रे यार, हंसेंगे। तुम जागते हो, ऐसा मुझे पता भी तो चलना चाहिए। आपके 10 यार हंस रहे, आप 11वें नंबर पर उस घर मकान में एंटर हुए, इन 10 को हंसते हुए देखा, तो आप क्या करेंगे? क्यों हंसेंगे भाई? माहौल हंसने का है। हालांकि वो क्यों हंस रहे इसकी वजह आपको मालूम ही नहीं है। वो क्यों हंस रहे इसकी वजह आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन माहौल हंसने का है तो आप भी हंसेंगे। अगर इसके बरक्स वो 10 रो रहे हैं, उदास गमगीन रो रहे हैं, तो आप भी क्या बन जाएंगे? बोलो, उदास बन जाएंगे, गमगीन बन जाएंगे, गंभीर बन जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। हालांकि वो क्यों रो रहे हैं इसकी वजह आपको मालूम नहीं है। माहौल का असर। ऐसे मेरे भाइयों, दीन पर चलना हर आदमी के लिए जब आसान होता है, जब आदमी दीन पर चलने के लिए इसका माहौल बनाओ। इसका क्या बनाओ? बोलो, माहौल बनाओ। हाँ, माहौल नहीं बनाएगा ना आदमी, तो 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार आदमी, तस्बीह का पाबंद आदमी, मेरे भाइयों, माहौल की गंदगी से वो भी नहीं बच पाएगा। मैं आप चाहे कितने अंदर से मजबूत हैं, लेकिन माहौल असर करेगा, मुझे असर करेगा, मेरी बीवी को असर करेगा, मेरे बच्चों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बेटों को, मेरी बहुओं को, है ना, सबको असर करेगा। ये सबको टच करेगा, ये रंग लाए बगैर नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने इस पर तासीर रखी। दीन पर चलना आदमी के लिए मेरे भाइयों आसान उसी वक्त होता है जब चलने वाले मेहनत करके इसका माहौल बनाओ। देखो, हमारे यहां जुमा का माहौल बना हुआ है, जुमा की नमाज का माहौल बना हुआ है ना, इसलिए आप देखो सारी मस्जिदें पैक हो जाती हैं। मैं बंबई में नेरोल में था, तो जवाल हुआ और फौरन 5-10 मिनट के बाद सुन्नतें पड़ी, नहीं जवाल हुआ, अजान हुई, हमने सुन्नतें पड़ी, फौरन खुतबा हुआ। मैंने कहा भाई ये तो इतना बड़ा शहर है, तुम इतनी जल्दी? मौलवी साहब यहाँ 3 मरतबा जुमा होती है, आप पढ़ के निकल जाओ, फिर दूसरी खेप आएगी, वो पढ़ के निकल जाएगी, फिर तीसरी खेप आएगी। ऐसा क्यों? क्या करें, दूसरी मस्जिद है नहीं, यही एक जगह है पूरे इलाके में नमाज पढ़ने की, तो जुमा पढ़ने लोग जाएंगे कहां? इसलिए हमने उलमा से मसला पूछा, इन्होंने कहा 3 मरतबा जुमा करो, इमाम साहब बदलो 3 मरतबा। तो 3 मौलवी साहब 3 मरतबा अलग अलग टाइमिंग में जवाल के बाद क्या पढ़ाते बोलो, और हर मरतबा जुमा में मस्जिद पैक हो। जुमा का माहौल है, तो आप देखो कोई भी मुसलमान होगा, कहीं भी होगा, जुमा के लिए जगह तलाश करेगा। बड़े बड़े शहरों में देखो, फुटपाथ पर, है ना, गलियों में, मार्केटों में लोग नमाज पढ़ ले, लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ने का माहौल नहीं है। वही मस्जिद जिसमें 3-4 मंजिलें तक माशाल्लाह नमाजी जुमा के अंदर पैक हो गई थी, असर के अंदर वहीं 150-250 नमाजी है। मेहनत नहीं, माहौल नहीं। जिस चीज की मेहनत होती है उसका माहौल बनता है, और जिसकी मेहनत छूट जाती है, इसके जिद में, इसके विरोध में, इसके अपोज के अंदर दूसरा माहौल खुद ब खुद तैयार हो जाता है। जिस जमीन को जोता जाएगा, इसमें फूल उगेंगे, फल उगेंगे, है ना, दरख्त उगेंगे, खेती उगेगी, लहलहाएगी, हजारों का फायदा है, लाखों का फायदा है। और जिस जमीन पर मेहनत नहीं, खेती नहीं, वहां जंगली, है ना, बबूल और जंगली जड़ी बूटियां और जंगली घास,
یہ خود بخود اگ جاتا ہے، اس کو کوئی اگانے نہیں جاتا. کیوں؟ محنت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول کے اندر میرے بھائیوں، دین پر چلنے کی فضائیں کمزور ہے. ہاں، اور اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے یہاں 5 وقت ابھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں مسلمان. آپ دیکھو، کل ہمارے بھائیوں نے کارگزاری میں سنا ہے، حلقوں میں کسی نے 4%، کسی نے 12%، کسی نے 15%، کسی نے 40-50%. محنت نہ ہونے کی وجہ سے، بولو، نماز جیسا اللہ کا عظیم فریضہ زندہ نہیں ہے. مسلمان جاننے کے باوجود غفلت برتتا ہے. جانتا ہے، اچھا مرد نہیں پڑھتا ہے تو عورتیں تو مردوں کے تابع ہیں، عورتیں کہاں سے پڑھے گی؟ ارے بھائی، میں فجر میں سو جاؤں، میرے بچے اٹھیں گے، میری بیوی اٹھے گی، آپ سچ بتاؤ. میں گھر کا مین آدمی ہوں، جب میرے میں غفلت ہے نا، میں مصلی پر گھر میں نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی ہے نا، میں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرتا، تو میرے بچے مجھ سے کیا سیکھیں گے؟ گجراتی میں ہمارے یہاں کہاوت ہے، جو سمجھے وہ سمجھے، لیکن کہہ دیتا ہوں، وڑ جیوا ٹیٹا نے باپ جیوا بیٹا. بڑ ہوتا ہے نا، بڑ، اس کے ٹیٹے دیکھے تم نے لال کلر کے؟ تم نے بڑ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بتاؤ پہلے، کہاں رہتے ہو تم لوگ؟ یہ تو احمد آباد میں ہے، بڑ تو بہت پرانے بڑ ہے، پیپلے نے بڑ. تم تو مجھے میری طرف ایسے دیکھتے ہو جیسے کوئی ستارے سے نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے. تو جیسا باپ گھر میں رنگ ڈنگ اختیار کرتا ہے نا، ایسا ہی ماحول بنتا ہے. کیونکہ ذہن میں بھی ایک بات آتی ہے، اس کی بیوی کی دعا مانگنی چاہیے. ابا دعا مانگتے ہیں، ابا دعا مانگ رہے ہیں، ماحول. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دین لے کر بھیجا، اور ساتھ میں دین کی محنت کو لے کر بھیجا. دین لے کر بھیجا اور ساتھ میں کیا لے کر بھیجا؟ بولو، دین کی محنت. اللہ نے جیسے اپنے پیغمبروں کو دین سکھایا، ایسے دین کی محنت سکھائی. یہ محنت کرو. علماء نے لکھا ہے، انسانوں کی ضرورت کی ساری چیزیں شروع دور میں اللہ نے پیغمبروں کو سکھائی. کھیتی کرنے کا کام آدم علیہ السلام کو سکھایا. جنت میں تو تیار مال تھا کھانے پینے کا. جب اتارے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں آئے، دانے لے کر آئے اور بوئے، ہل چلائے، زمین کو تیار کیا، دانے بوئے، 1 دن میں کھیتی تیار. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گہنا سکھایا، کاٹنا سکھایا، کاٹنے کے بعد گہنا سکھایا، گہنے کے بعد دانے نکلے تو اس کو پیسنا سکھایا، پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنانا سکھایا. اور یہ سب سیکھنے آدم سے کہا، چلو اب جسٹ ایک ٹائم آپ کر کے دیکھو اس کو، کیونکہ ان کو کھانا ہے. جنت میں تیار مارتے ہیں، یہاں کون تیار دے گا؟ یہاں تو محنت کرنی پڑے گی. تو روٹی پکانا آدم علیہ السلام کو سکھایا، کھیتی کرنا سکھایا، کپڑا سینا ادریس علیہ السلام کو سکھایا، زیرہ بنانا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. انسانوں کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھی، علماء نے لکھا یہ سب پیغمبروں کو شروع میں سکھائی. ایسے اللہ نے دین بھی پیغمبروں کو سکھایا، اور یہ دین عملی طور پر خود کی زندگی میں، گھر میں اور ماحول میں کیسے آئے گا؟ کہاں لانا ہے؟ بولو اس کو، ماحول میں. یہ ماحول میں کیسے آئے گا؟ اس کی محنت بھی اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو سکھائی. تو سارے پیغمبر دنیا میں آئے، اور پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوموں کو، میرے بھائیوں، دین بتایا. اور اس دین کو ان کی زندگیوں میں لانے کے لیے محنت کا جو طریقہ حق تعالیٰ شانہ نے ان کو سمجھایا تھا، اس طریقے سے ان پر محنت کرنا شروع. اللہ کی بات، اللہ کی شان، کسی نبی پر 70 آدمی، کسی کے پاس 80 آدمی، کسی کے 1 لاکھ آدمی، کسی کے کم، کسی کے زیادہ. محنت کی بنیاد پر ان کی بات کو ایکسپٹ کرنے والے بنے. اور بہت بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جس نے پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کیا، ہے نا، اور بے دینی اختیار کی، بددین بن گئے، مخالفت پر پھول آئے، پیغمبر کی جان لینے پر پھول آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام پورا کر چکے، آپ بستی چھوڑ دیجیے، علاقہ چھوڑ دیجیے، شہر چھوڑ دیجیے، اور اپنے ساتھ جتنے آپ کے متعلقین ایمان والے ہیں، مرد عورت، ان کو لے کر شہر سے آپ نکل جائیے.
آپ ان کو کیا کریے، نکل جائیے، اب معاملہ میرا ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مدت تک محنت کرتے سمجھایا، ایمان میں لانے میں گھر کے چند افراد تھے، پوری فیملی بھی نہیں، حتیٰ کہ بیوی تک نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھایا، 80-82 آدمی، پوری فیملی نہیں، بیوی نہیں، بیٹا کنعان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سیو کر لیا، یہ اللہ کی دستور ہے، سنت ہے۔ جب محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ہدایت منظور ہوتی ہے تو اس محنت پر اس علاقے کی ہدایت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہدایت منظور نہیں ہوتی ہے تو محنت کرنے والوں کو ان کا اجر و انعام دے دیا جاتا ہے، اور انکار کرنے والوں کو، بات قبول نہ کرنے والوں کو حق تعالیٰ شانہ پکڑ کرتا ہے، لیکن پکڑ کرنے سے پہلے محنت کرنے والوں کو سائڈ پر کر دیتا ہے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، اب بستی چھوڑ دیجیے، علاقہ چھوڑ۔ نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر دیا، مومن اب اس پر سوار ہو جائیے، اب چلیے، آپ الگ ہو جائیں، اب میں اپنا کام کروں گا۔ لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیٹیوں وغیرہ کو راتوں رات اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نکل جائیں، رات میں نکل جائیں، اور سویرے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی چنگلی کے کنارے پر قوم لوط کی 4 بستیوں کو زمین کے پاتال سے یوں اٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ اس زمین کے مرغوں کی آواز کو پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنا، اور وہاں سے پھر اس کو یوں الٹا، کیسا الٹا، اور الٹ کر اوپر سے نیچے پھینکا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، نام و نشان مٹا دیا۔ یہ انجام کن کا ہے؟ بے دینوں کا انجام ہے۔ دنیا میں سزا اور آخرت کی سزا تو اکبر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹی سزا ہے دنیا کی سزا، تو بڑی سزا تو باقی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ آخرت کا عذاب تو بہت بڑی بھاری معاملہ ہے۔ جیسے دنیا کی نعمتوں کا آدمی یہاں تصور نہیں کر سکتا ہے، آخرت کی تکلیف، دوزخ کی تکلیفوں کا بھی آدمی یہاں تصور نہیں کر سکتا ہے، بڑا بھاری معاملہ ہے۔ لیکن یہ بے دینی کے نتیجے میں دین زندگیوں میں لانا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا، پیغمبروں کو دین کی محنت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں، آپ دیکھیں سیرت نگاروں کا لکھنا ہے، سارے زندگی کے شعبے چوپٹ ہو چکے ہیں، معاشرت چوپٹ ہو چکی ہے، معاملات اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے نا؟ توحید، رسالت، اللہ کو ایک ماننا، عبادت کا دین سارا چوپٹ ہے۔ جس خانے کعبہ کو دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہوگا، وہ کعبۃ اللہ کے آجو باجو کے گندے ماحول سے اثر پاتے 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 وہ سارے بت کعبۃ اللہ میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک توحید جس کی بنیاد تھی توحید، جس خانے کعبہ کی، وہ توحید بھی شرک کی بدبو سے اور اس کے برے رنگ سے بچ نہیں سکا، اس میں بھی یہ ساری لعنت داخل ہو گئی۔ یہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس ماحول کے اندر بھیجا۔ 571 میں آپ کی پیدائش، 40 سال میں آپ کی نبوت ہے، نبوت کے بعد دنیا میں آپ 23 سال حیات رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو دین عطا فرمایا، دین کی محنت عطا فرمائی۔ محنت میں 4 چیزیں عطا فرمائی: خدمت، عبادت، دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعوت، عبادت، تعلیم اور خدمت، یہ 4 چیزیں عطا فرمائی۔ یہ 4 چیزوں کی بنیاد پر آپ نے محنت شروع کی۔ آپ لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، آپ سے بڑا خادم کوئی نہیں، آپ لوگوں کے حق میں معلم تھے، آپ سے بڑا معلم کوئی نہیں، آپ میرے بھائیوں اللہ کے سچے پکی عبادت گزار تھے، آپ سے بڑا عابد دنیا میں کوئی تھا نہ رہے گا، ایسی عبادت گزار تھے آپ۔ آپ دائی ہے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے،
سارے دنیا کے انسانوں کے لیے داعی. ہاں، آپ سب کو اپنے دسترخوان پر بلاتے ہیں، دین کے دسترخوان پر. حدیثوں میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی رئیس مالدار آدمی نے اپنے گھر میں ایک دسترخوان لگایا، طرح طرح کے کھانے لگائے، اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو جا کر باہر کھانے کی دعوت دو، ہمارے دسترخوان پر آوے، ہے نا. ہاں، اور کیا کریں کھانا کھانے میں. کہ وہ جس کو بھیجا وہ باہر جا کر لوگوں کو آواز دے، بھائی آ جاؤ کھانا تیار ہے، بھائی آ جاؤ کھانا تیار ہے، گھر میں آ جاؤ. جو اس آدمی کی دعوت کو قبول کر کے گھر میں جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، رب الدار گھر کا مالک اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے اور گھر میں جا کر کھانا نہیں کھاتا ہے، دسترخوان پر نہیں بیٹھتا ہے، وہ صاحب خانہ رب الدار گھر کا مالک اس سے ناراض ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دسترخوان تو میرا دین ہے، گھر کا مالک اللہ ہے اور بلانے والا میں ہوں. ایک مثال دے کر سمجھایا، بلانے والا میں ہوں، دسترخوان کیا ہے؟ دین ہے. اس کی دعوت سب کو ہے، آؤ آؤ آؤ. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی. کیا محنت کی؟ 23 سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یعنی تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. یعنی تاریخ نے لکھا ہے کہ اس درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ فطرت کا دور ہے، فطرت کا دور. اس کے درمیان کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں ہے. کئی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ان کے دائی پہنچے تھے. یہ 600 سال میں جتنا دنیا میں کچرا، جتنی گندگی، عقائد کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، گھریلو زندگیوں میں، انفرادی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں، بازاروں میں جتنی گندگی پھیل سکتی وہ ساری پھیلی ہوئی ہے، ساری پھیلی ہوئی ہے. آپ اندازہ کرو، جس مکان میں ایک دن جھاڑو نہیں دیا جاتا ہے، 2 دن جھاڑو نہ دیا جامے، ہفتہ نہ دیا جامے، 1 مہینے تک جھاڑو نہ دیا جامے، وہ گھر کے رنگ کی جو ٹائلسیں ہوتی ہیں وہ ٹائلس کا کلر بھی بدل جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، جہاں 600 سال تک انسانیت کی رہبری نہیں کی گئی، کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں آیا، تو کیا حال ہوا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اپنائی 23 سال تک، 23 سال کی محنت کے بعد پورا رنگ حجاز مقدس کا بدل چکا ہے. کتنے سال کی محنت میں؟ او بھائیو، کتنے سال کی محنت میں؟ 23 سال کی محنت میں. کیا ہوا؟ رنگ بدل گئے، افراد کا، اشخاص کا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. ہاں، گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خاندانی زندگیوں میں، بازاروں میں معاشرت بدلی ہوئی ہے، معاملات بدلے ہوئے ہیں، رہن سہن بدلا ہوا ہے، سوچ و وچار بدلی ہوئی ہے. سب چیزیں اب اللہ کی مرضی کے مطابق، دین کے مطابق. جہاں شرک تھا وہاں توحید خالص آ گئی. جہاں پیغمبر کا انکار تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، وہاں حضور کے اشاروں پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، آپ کے سچے پکے عاشق بن گئے. وضو فرماتے تھے، آپ کے پانی وضو کا بچا ہوا گرا ہوا پانی لینے کے لیے لڑتے، آپ تھوکتے، آپ کے تھوک کو اٹھا کر چہرے سے مل لیتے. ایسی محبت پیدا ہو گئی. آخرت کا اتنا یقین پیدا ہو گیا کہ دنیا کی بڑے سے بڑی دولت کو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ٹھوکر مارنا ان کے لیے آسان ہو گیا. پکے نمازی بن گئے. کیا بن گئے بولو؟ پکے نمازی بن گئے. صرف فرائض کے نہیں، تہجدگار بن گئے، اشراق چاش اوابین پڑھنے والے بن گئے، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والے بن گئے. خالی رمضان کے روزے نہیں، پیر جمعرات ایام 20 کے اور نوافل روزوں کے اہتمام کرنے والے بن گئے. خالی زکوٰۃ کا مال دینا نہیں، بلکہ جو اپنے پاس آیا اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا ان کے لیے آسان ہو گیا. آپ سوچو، 23 سال میں ایک نقشہ بدل رہا ہے. مردوں کا، عورتوں کا، تاجروں کا، کسانوں کا، جوانوں کا، شہریوں کا، دیہاتیوں کا، سب کی زندگی میں عملی طور پر دین ہے. سب کی زندگی میں کیا ہے؟ عملی طور پر دین ہے. عملی، خالی کہنے کا دین نہیں ہے، کہنے کا دین نہیں ہے، بلکہ عملی حقیقت کا دین ہے.
مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں نیا نیا آدمی کلمہ پڑھ کر آتا تو اس کو دین سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جاتا، ایک ہفتہ رہتا، سارا دین سمجھ لیتا، سیکھ لیتا، عبادت کا دین، معاشرت کا دین، معاملات کا دین، اخلاق کا دین سارا سمجھ لیتا۔ ایک ہفتے 10 دن میں وہ اپنے وطن میں جاتا اور لوگوں کو سکھاتا۔ کیوں؟ عملی طور پر قرآن، عملی طور پر حضور کی باتیں ایک ایک مرد کی عورت کی زندگی میں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے۔ اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اس محنت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جیسے چیزوں میں تاثیر ہے کہ برف آپ کو ٹھنڈا لگے، آگ آپ کو گرم لگے، ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں آپ مرچ کھاوے تیکھی لگیں، شکر کھاوے میٹھی لگیں، نمک کھاوے کھارا لگیں، لیمو پیوے آپ کو کھٹا لگے، چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایسے یہ دعوت کی محنت ہے، اس کے اعمال ہیں، اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھی ہے، اپنی خود کی ذات سے لے کر پورے کے پورے سماج اور پورا کی پوری قوم کی زندگیوں کو بدلنے کی اللہ نے اس میں تاثیر رکھی۔ جو تاثیر دور نبوت میں تھی وہی تاثیر آج اس گزرے ہوئے زمانے کے اندر بھی ہے، بشرطے کہ اس کے کرنے والے اس کو دل و جان سے عظمت کے ساتھ کریں، دل و جان اور عظمت سے کریں۔ میری زندگی بدلے گی، آپ جہاں محنت کریں گے وہاں بدلے، اور یہ ضرورت ہے۔ یہ جو مسجد اور جماعت کے 5 کام کہتے ہیں نا، مشورہ، 2 تعلیم، روز 2.5 گھنٹے، ہفتے کے 2 گشت اور مہینے کے ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن، سال کا چلہ 4 مہینہ، یہ جو کہتے ہیں نا اعمال، سال بھر کا ایک بجٹ، ایک نظام ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ تبلیغ کو میری آپ کی ضرورت ہے، میں اور آپ نہیں چلیں گے تو تبلیغ کا کام بند ہو جائے گا دنیا میں۔ اگر کسی نے اپنے دماغ میں بھوسا بھرا ہو تو نکال دیں۔ تبلیغ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے 1 کلّہ کی ضرورت نہیں ہے، 1 روپیے کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کو ہماری ضرورت، ہم کو تبلیغ کی ضرورت ہے، اس کے اعمال کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کہ اس سے میرا دین محفوظ ہے، میرے گھر کا دین محفوظ ہے، میرے محلے میں رہنے والے مردوں عورتوں کا دین محفوظ ہے، میرے گھر، میرے محلے کا، میری سوسائٹی کا، میرے گاؤں کا، میرے قصبے کا، میرے شہر کا ماحول یہ دین کے رنگ سے رنگے گا۔ جیسے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کا ماحول دین سے رنگا ہوا ہے۔ 100% نمازی ہیں، رمضان ہے، 100% روزدار ہیں، 100% کیا ہے بولو، مال ہے تو زکات دینے والے ہیں اور دل کی بشاشت کے ساتھ دینے والے ہیں، 100% صلہ رحمی کرنے والے ہیں، 100% لوگوں کی خیر خبر رکھنے والے ہیں، 100% انصاف کرنے والے ہیں، 100% احسان کرنے والے ہیں، 100% ایثار اپنے پر دوسروں کو ترجیح کرنے والا یہ مجمع ہے۔ حکایت صحابہ میں قصہ سنتے ہیں، ہے نا، بکرے کی ایک سیری 7 گھر میں پھرتے پھرتے بیچنے والے کے گھر واپس آئی۔ ایک قصہ اور سنتے ہیں، ہے نا، کہ پیاسے ہیں، بھائی پانی لے کر آیا، پڑوس میں کسی اور کے کراہنے کی آواز سنی، زخمی تھے، بول نہیں سکتے، اشارہ کرتے، ان کو دے دو، ہے نا، وہ ان کے پاس گئے اور کسی کے کراہنے کی آواز آئی، اس پہل دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا، وہاں گئے۔ آپ سوچو تو صحیح، کون کر رہا یہ وہ لوگ تھے اسلام اور دین کے آنے سے پہلے، ان کے ہاتھ سے کسی کا مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں۔ جب دین آیا محنت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے اعمال سے عملی طور پر زندگیوں میں دین آ گیا، لوگوں کے قافلے گھروں کو لوٹنے والے میرے بھائیوں لوگوں کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اگر یہ تبلیغ کی محنت 50 سال 70 سال سے نہیں ہوتی نا، تو حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے یہ قصہ لکھا ہے، میں آپ پڑھتے نا تو میں اب اس کو انکار کر دیتے، یہ تو جھوٹا ہے، ایسا ہوتا ہوگا کبھی، ہم اب اس کا انکار کر دیتے اور یہ کہتے ہیں ایسا کبھی ہوتا ہوگا کہ آدمی پیاسا مر جاوے، اب دوسروں سے پہلے پانی نہ پیوے، دوسروں کو پلاو، ارے یہ تو سب ٹھوکم ٹھوک باتیں ہیں، ہم ایسا بولتے ہیں۔ یہ تبلیغ کی 60-70 سال کی محنت نے یہ سمجھا دیا کہ اس زمین پر ایسا طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت سے تربیت یافتہ ایسا گزرا ہے کہ جس نے موت کے وقت اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا
نہیں کیا, پیاسے جان دے دی, لیکن پیالہ اپنے بھائی کی طرف منتقل کر دیا. یہ ایثار تھا. سمجھو, یہ دین جب عملی طور پر میرے بھائیوں زندگیوں میں آتا ہے نا, محنت کے راستے سے, اللہ یہ صفات لوگوں میں پیدا کرتا ہے. جو اللہ اس وقت اپنی طاقت کے ساتھ تھا, بولو اپنے وعدوں کے ساتھ تھا, وہ اللہ اپنی طاقت اور وعدوں کے ساتھ آج بھی ہے. آج بھی محنت کرنے والے محنت کریں گے, اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ہاں, اللہ زمین پر امن قائم کرے گا, عزتیں محفوظ ہوگی, اللہ برکتوں کے دہانوں کو کھول دے گا, اللہ اپنے فضل کرم کی موسلادھار بارشیں برسائے گا, اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. اور آج بھی وہ تاثیر ہے اس محنت کے اندر. کرنے والے کریں گے, خدا ایک ایک کر کے سب کی زندگیوں کو بدلے گا. یہ آپ کا احمد آباد شہر ہے, آپ پوچھو بڑے بوڑھوں سے جن کی 70-80 سال کی عمر ہے, پوچھو ان سے کہ آج سے 30-40 سال پہلے احمد آباد کی مسجد میں کون نماز پڑھتا تھا. آپ پوچھو. یہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے تھے. یہ پیر کمال کی مسجد کا جب ہفتاری اجتماع شروع ہوا نا, تو پہلی جمعرات کو میں آیا وہاں چند بوڑھوں نے بتایا کہ 69 کی 69 کے فسادات تک اس مسجد کے اندر تاش کھیلا جاتا تھا پیر کمال کی مسجد میں. ہاں, یہ جگار کا اڈا بنا ہوئی تھی. پھر آدھی مسجد گش والوں نے لی, آدھا جگار کا اڈا رہا. ماحول بنا تو محلے کے لوگوں نے ان کو پھر نکالا کہ مسجد میں کھیلنے کا باہر کھیلو, اندر نہیں کھیلنے کا. یہ احمد آباد کی بات کر رہا ہوں آپ سے میں. آپ دیکھو جتنا رنگ ہے نا اس وقت, آپ کو جتنا دکھ رہا ہے دینداری کی تھوڑی کچھ چمک, یہ میرے دوستوں بھائیوں ہماری تھوڑی محنت ہے. ہمارے بزرگ جیسے ہم کو بتاتے ویسے ہم نہیں کرتے ہیں. بولو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ, ہم ایسا کرتے ہیں بتاؤ. ارے وہ ایسا کرتے ہیں, مسجد اور جماعت میں سب نہیں بیٹھتے ہیں, 2.5 گھنٹے روز دیتے ہیں ہم لوگ. ارے بولو روز مسجد کی گھر کی مسجد کی تعلیم کرتے ہیں نہیں کرتے. ہفتے کے 2 گش کرتے نہیں کرتے ہیں. مہینے کے پابندی کے 3 دن لگانا ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں. ارے چلو مہینے میں نہیں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ یہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا کرتے ہو. او بھائیو, یہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا کرتے ہو, اس کی برکت یہ ہے کہ مسجد میں نمازی دکھتے ہیں, عورتوں پر برقع دکھتا ہے, جوانوں کے سر پر ٹوپیاں دکھتی ہے, چہرے پر سنتیں نظر آتی ہیں. اگر ہمارے بزرگ جیسے بتاتے ہیں ایسا میں آپ 100% کرنے والے بن جاویں تو بولو احمد آباد کی گلی گلی میں کیسا باغ و بہار آ جاؤں. ارے بتاؤ مجھے, جیسے کہتے بتاتے ہیں ایسا میں آپ کریں تو احمد آباد کی گلی گلی میں, گھر گھر میں, مردوں میں, عورتوں میں دین کے اعتبار سے 100% کیا جاوے, باغ و بہار آ جاویں. ایک آدمی آپ کو بے نمازی نہ ملے, ایک جواری نہ ملے, ایک شرابی نہ ملے, ایک کبابی نہ ملے, ایک بدماش نہ ملے, ایک 420 نہ ملے, ایک گنڈا لفنگا موالی نہ ملے. اور کوئی ان کو پسند کرتا ہے؟ ارے بولو, ایسے لوگوں کو کوئی پسند کرتا ہے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی شرابی رہنے آ جاویں تو آپ پسند کرو گے؟ کوئی داروڑیا رہنے آ جاویں, گھر میں 2 جوان بچیاں ہیں اور پڑوسی داروڑیا ڈرنکس کرتا ہے, آپ دکان پر ہوں گے آپ کا دل وہاں نہیں لگے گا. آپ رکشا چلاتے ہیں آپ کا دل نہیں لگے گا دھندے پر. ارے یار پڑوسی بہت ڈینجر آدمی آ گیا ہے, پتا نہیں کس نے گھر اس کو بھاڑے دے دیا ہے یار, جناب اس کا بھروسہ نہیں. کوئی پسند کرتا ہے اپنے پڑوس میں کوئی آدمی خراب آدمی پسند نہیں کرتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں اچھا بنوں اور مجھے اچھے پڑوسی نصیب ہوں. تو یہ بات کب قابو میں آئیں گی؟ جب روزانہ آپ اپنے محلوں میں گھروں میں بیٹھ کر 2.5 گھنٹے کی محنت کریں گے, گھر گھر بیٹھ کر جا کر لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں گے نا, اور بار بار سمجھائیں گے, تب جا کر محلے کا میرے بھائیوں تختے میں پلٹا آئے گا. خالی تبصرے کرنے سے نہیں کہ گھر میں 4 آدمی بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں, گلی نکڑ پر 5 آدمی بیٹھ کر تبصرہ رہے, یار ایسا ہو رہا ہے, یار ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اپنے بولتے نہیں کچھ کرتے نہیں پھر بھی ایسا ہو. بھائی تبصرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں سیدھی بات ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ تو اعمال ہیں, یہ تبلیغ کے نہیں ہے, یہ نبوت کے اعمال ہیں. محنت کرنا, قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ سمجھائیے, سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے.
समझाना क्या देता बोलो। ये 2.5 घंटे घर घर की मुलाकात में 2 फायदे हैं। एक तो मैं आप ईमान बोलेंगे, इससे हमारे ईमान को ताजगी मिलेगी, ईमान की बात करेंगे। घरों में जाकर कोई दूरी छीरी की बात तो करने की नहीं है। किसी मुसलमान के पास जाएंगे, आप अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह से होना, अल्लाह के गैर से न होना, दोज़ख, जन्नत, रिसालत, मरने के बाद हिसाब किताब, ये ईमानियात और गैर की बातों को 20 मिनट बोलने के बाद इसकी नमाज की, तालीम की, 3 दिन की, चिल्ले की, 4 महीने की, जो तश्कील बर वक्त तकादा है मस्जिद का वो आपका। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे बोलो, 20-25 मिनट मैं ईमान को बोलूं, मेरे साथी ईमान की बातों को सुनेंगे ने, तो मेरे ईमान के अंदर क्या पैदा होगी बोलो, ताजगी, हरारत, तपीश। मुझे फायदा है मेरे बोलने की वजह से, आपको फायदा है क्योंकि आप मेरे साथ मुलाकातों में हैं, आप ईमान की बात सुबह सुबह सुन रहे हैं, तो आपके दिल के अंदर भी सुबह सुबह क्या पड़ रहा है बोलो, कान के रास्ते से अल्लाह की अजमत उतर रही है, अल्लाह की बड़ाई उतर रही है, दिलों में अल्लाह की मोहब्बत उतर रही है, दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सुन्नतों पर चलने का दाया जज्बा बन रहा है, कान के रास्ते से दिल के अंदर आखिरत का यकीन जा रहा है, आपके दिल के अंदर भी, सुनने वाले भी मेरे भाइयों ईमान की ताजगी महसूस करते हैं। और जिसको मैंने गश्त के अंदर मुलाकात में 2.5 घंटे में 10 बातें कही, घर की तालीम की बात कही, मस्जिद और जमात की बात कही, नमाज की बात कही, चलो वो 10 बातें आज पहली बैठक में, पहली मुलाकात में एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसको 5 बताई, वो 5 बात पहली मुलाकात के अंदर क्या कर ले बोलो, एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। वो एक बात ठान लेता है कि आज से नमाज नहीं छोड़ना है, चलो गश्त हो न हो लेकिन नमाज तो नहीं छोड़ना है, फजर में उठना है यार, इसने अंदर से गांठ मार ली, पक्का इरादा कर लिया। अब ये फजर में एक आदमी बड़ा, अच्छा वो बड़ा है घर का, बाप है, वो बेटों को उठाएगा, ए भाई चल 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 उठ, चल उठ फजर में मस्जिद में चल, है ना। इसकी माँ देखेगी बच्चों की, वो भी उठेगी, बेटियां देखेगी माँ को देखकर, बेटियां भी उठेगी। अब पूरा घराना आपकी एक मुलाकात से क्या बन गया बोलो, अब बोलो क्या हो गया, आपने रोज 3 घर इस तरह मुलाकात के कवर किए, है ना। हर घर में आपने 5 बातें कही, 5 में से किसी ने 1 बात कबूल की, किसी ने 2 बात कबूल की, 15 दिन में आपने 100% मुलाकातें कर ली। इसमें आपके ईमान को कितनी ताजगी मिलेगी। मोहल्ले के अंदर नमाज का माहौल जिंदा होगा, है ना। मोहल्ले में से सारी बुराइयां, सारी बदकारियां और सारी खामियां और सारी वो चीजें जिसे हम आप देखना पसंद नहीं करते हैं, सारी चीजें क्या हो जाएगी, एक 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 करके सारी मोहल्ले में से क्या हो जाएगी बोलो, खत्म हो जाएगी। तो बोलो ये अपने फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है, बताओ, अरे बताओ। अरे तुम बोलते नहीं हो यार, चाय पिला देंगे आपको, घबराओ मत। ये फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कौन नक्की करता कि मैं करूंगा, इंशाअल्लाह। रोजाना 2.5 लाख दीन की मेहनत के लिए देने का, ये इसलिए करना है, तबलीग का काम इसलिए नहीं करना है, बात समझे ना। हाँ, करना इसलिए है हमारे मोहल्ले में 100% नमाज का, दीन का माहौल बने, मेहनत के रास्ते से होगा, समझे ना। खाली चाहने से कुछ नहीं होता है। एक आदमी चाहे मालदार बन जाऊं, घर बैठा रहे, तो क्या नोटों की बरसात इसके घर में होती है, क्या करना पड़ेगा बोलो, तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, अल्लाह का तरीका सुन्नत ये है कि मेहनत कर। एक बुजुर्ग के पास एक जवान जाता, हजरत दुआ कर दे औलाद हो जाए, बच्चा पैदा हो, अल्लाह तुझे नेक साले बच्चा दे। कई मरतबा आया, दुआ करता रहा, दुआ करवाता रहा। एक मरतबा बुजुर्ग, अरे तेरी शादी हुई है, बोले नहीं हुई है, कहा बावले कहीं के, बच्चा अच्छा है और शादी नहीं की है और दुआ करवाता है मुझसे। ऐसा हमारा हाल है ना। राहत, आफियत, सुकून, चैन घरों में, मोहल्लों में, शहर, गांव, कस्बों में सबको चाहिए, लेकिन इसके लिए जो मेहनत है वो मेहनत नहीं हम आप करते हैं। हम आप बोलो क्या नहीं करते, बोलो वो मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए सारी बातें हैं, सारी गंदगियां हैं, सारे लड़ाई झगड़े फितने फसाद घर घर में है, मोहल्लों में है, सोसाइटियों में है, अनबन है। क्यों है, मेहनत नहीं है हमारी। हमारी मेहनत जिंदा हो जाए तो सारी बात बन जाए। तय करो रोजाना मेहनत में लगेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसके लिए मस्जिद और जमात में बैठना, बैठकर अपनी जोड़ी बनाओ और अपने साथ मेहनत में लगो। हाँ, मोहल्ले में आग लग जाते हैं, बैठकर तबसरे करते हो, क्या करते हो, अरे बोलो क्या करते हो,
جس کے ہاتھ میں جو آیا لے کر بھاگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، جس کے ہاتھ میں جو آیا لے کر بھاگتا ہے. چمبوڑا ہے چمبوڑا، بالٹی آئی بالٹی، پیپلا آیا تو پیپلا ڈالو، گیلن پانی کا رکھ تو ڈال اندر بجھے. کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ نہیں بجھی تو یہ جلاتے 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 میرے گھر کی باری آئے گی. بات سمجھے نا؟ سب سمجھتے ہیں، تبصرے کر کے بیٹھے نہیں رہتے ہیں. بے دینی کی آگ دنیا میں لگی ہوئی ہے، تبصرے کر کے بیٹھے رہنے کے دن نہیں ہے. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت اسی لیے ہے، گھر گھر کی ملاقات، فرد فرد کی ملاقات اسی لیے ہے. اپنے محلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں جاؤ، ہاں، اور ان سے بیٹھ کر دین کی باتیں کرو، سمجھاؤ. ہم سمجھانے کے مکلف ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہے بولو؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اپنے محلوں میں دین کو زندہ کرنے کے لیے میرے بھائیوں روزانہ کا مشورہ، ملاقات، اپنے گھر میں دین لانے کے لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے. آدمی اپنے گھر میں خود تعلیم کرے، فضائل پڑھ کر سناوے. ہمارے بہت سے گھروں میں فضائل کی کتاب ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرما میں. ہم لوگ رات کو دیر سے آتے ہیں گھروں میں، بچے سو جاتے ہیں، بیوی بیچاری ہتکچری نیند میں ہوتی ہیں، اور کتاب پڑھنے کا گھر میں کوئی ماحول نہیں ہوتا ہے. ہفتے کے ہفتے گزر جاتے ہیں، گھر میں کتاب ہونے کے باوجود تعلیم نہیں ہوتی. بولے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ عظمت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، ہم اس کی ضرورت. حالانکہ آدمی کے گھر میں دیندار ہونے سے اس کا دین اس کے گھر کی چوکٹ تک ہے. دین گھر میں کب آئے گا؟ جب اس کی عورت میں دین آئے گا. عورت میں دین کب آئے گا؟ جب میں آپ لے کر بیٹھیں گے، ذہن بنائیں گے، سمجھائیں گے. سمجھانا پڑتا ہے گھر میں بچوں عورتوں کو. بات سمجھے نا؟ ہاں، بچہ کوئی کھوٹا کام کرتا ہو تو ہم لے کر بیٹھتے ہیں، بھائی بیٹا ایسا نہیں کرنے کا، اپنے گھر کی بدنامی ہے، خاندان کی بدنامی ہے، تیرے باپ کی بدنامی ہے. آپ لے کر ایسے بچے کو میرے بھائیوں نماز نہیں پڑھتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، دن سے غفلت لے کر بیٹھنا. اور تعلیم کیا رکھوں؟ ترغیب کے راستے سے، آسان راستہ ہے نا. گھروں میں دین لانے کی شروعات کرے تعلیم کے راستے سے. بیٹھے مسجدوں میں یہ تعلیم ہم ضرورت سمجھے نا. دیکھو یہ کان ہے نا، یہ کان، اس کان سے پورا دن دنیا کی باتیں سنتے، اور جو سنتا ہے وہ یہاں اترتا ہے. کہاں اترتا ہے بولو؟ دل میں اترتا ہے. اگر 24 گھنٹے میں گھر مسجد کی تعلیم کے ملا کر 8-9 گھنٹہ اللہ رسول کی بات میں آپ نہیں سنیں گے تو ہمارے ایمان کا دیوالیہ نکل جائے گا. جس دندے میں آوک کم ہو اور جاوک زیادہ ہو وہ دندہ چوپٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے بولو 500 کی کمائی اور 1000 کا خرچہ ہے، کیا ہوگا دندے کا؟ ستیاناش ہو جائے گا. کہ 500 کی کمائی اور روز 1000 کی نوٹ خرچے میں جاتی ہیں. آوک کم نے جاوک زیادہ. یہ کان میں دین کی باتوں کی آوک کم ہے اور دنیا کی باتوں کی آوک کیا بولو؟ تو پھر ایمان کا دیوالیہ نہیں نکلے گا. گھروں کی تعلیم، مسجدوں کی تعلیم، اس کے حلقے اس لیے ہیں. مسجدوں میں جس وقت تعلیم ہوتی ہے اپنے سارے شادی میں جانا ہے دبا کے بیٹھو بھائی، 20 منٹ تعلیم ہوتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ شادی والے تیرے بغیر تو اونھے نہیں پڑ جائیں گے، مل جائے گا تیرا مقدر کا روٹی بوٹی. اور ایسے نہیں جتنے بیٹھے انہوں نے تیرے نام کی قسم کھائی کہ یہ نہیں آئے گا تو آج تک چالو نہیں کریں گے. ایسا ہے؟ ہم کھا کر شیطان ڈراتا ہے، سمجھا چلو شادی چلو بھائی مسجد میں شاباش تعلیم ہے، فجر بعد تعلیم، بیٹھ جا سن لے، اللہ رسول کی بات سن لے. گھروں میں تعلیم. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دین کی کسی مجلس میں شرکت کر لینا یہ آدمی کے لیے پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے. ہاں، پوری رات نفل عبادت. عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے 15-20 منٹ، گھر میں لے کر بیٹھو، بچوں عورتوں کا ذہن بناؤ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعلیم کے راستے سے گھروں میں آنے والی بے دینی کے سوراخ کو بند کر دو. اگر آدمی اپنے گھر میں تعلیم نہیں کرے گا نا تو وہ گھر میں بیگانہ بن جائے گا، ماں بچے کی ایک پارٹی بن جائے گی. اور یہ صاحب حاجی ہے، نمازی ہے، تبلیغی آدمی ہے، چلے 4 مہینے جاتے ہیں، یہ الگ پڑ جائیں گے. میرا آپ کا نہیں چلے گا. کس کا چلے گا؟ وہ چلے گا گھر والی کا چلے گا. گھر آپ کا ہے لیکن گھر والی کون ہے؟ گھر والی اس کو کہتے ہیں گھر والی. اس کو کون بولتے بولو؟ کیا بولتے ہیں؟ گھر والی. گھر کس نے بنایا ہے بولو؟ آپ نے. لیکن گھر والی کون ہے؟ اس کو بولتے ہیں. چلتا اس کا ہے گھر میں.
अरे समझते हो नहीं समझते बात को? अरे अंडे वाले हो कि घोड़े वाले हो? मास्टर साहब कहते हैं सब अंडे वाले हैं। घरों में औरतों का जहन बना, समझे ना? हाँ, इनको अपनी फिक्रों में शरीक करो। जमात में 3 दिन जाकर आओ ना, कारगुजारी सुनाओ। चिल्ले में जाकर आओ ना, कारगुजारी सुनाओ। गश्त करके आओ ना, कारगुजारी सुनाओ। जमात कोई मेहमान आई है मस्जिद के अंदर, आप तालीम में लेकर बैठे इसकी कारगुजारी के, इसमें ऐसे लोग आए, ऐसे लोग जमात में आए, ऐसे गरीब हैं, ऐसे मालदार हैं, ऐसे मशगूल लोग हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी औरतों को सुनाओ ये सब चीजें, ताकि इनको पता चले ये दिन की मेहनत का काम कितना बड़ा काम मेरा शौहर करता है। वो आपके लिए गोश्त में रुकावट नहीं बनेगी, 3 दिन में रुकावट नहीं बनेगी। आप चिल्ले में जाएंगे, 4 महीने जाएंगे, रुकावट नहीं बनेगी। आप घर में बैठकर इनका जहन बनाते हैं। हमारे दोस्त थे बंबई शांता क्रूज में काम करते थे, एक मतलब मेरे साथ चिल्ले में आए, बंबई के थे वो दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ अच्छी तरह खुल गए। मुझसे कह रहे मुफ्ती साहब यार अब की बार बहुत परेशानी हुई चिल्ले में आने की। बोले क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं तुमको, बहुत परेशानी हुई। बोले हुआ क्या, बता तो सही। मैंने कहा बोले हुआ है साहब, बोले बीवी से मैंने तस्करा किया कि मेरे को चिल्ले में जाने का है, वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 40 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं कल चिल्ले में जा रहा हूँ। तो इतनी गुस्से में आ गई, बोले मेरे 2 बच्चे सोए थे ने, उठा के मेरी गोद में डाले, बोले पहले तेरे ये 2 चिल्ले संभाल। तो मैंने कहा तुम घर में तालीम नहीं करते हो? तालीम करते हो कि नहीं करते हो? कि नहीं तालीम नहीं करता हूं। मैंने कहा यार ऐसा तालीम करो, बच्चों का जहन बनाओ, बीवी का जहन बनाओ। मेरा जहन बन जाता है तो हमारे जो ऐसी औरतें अपने शौहर के लिए अल्लाह के रास्ते का लंबा बड़ा तकादा पूरा करने के लिए पैसा नहीं होता ना, तो अपने मैके का जेवर बेचकर पैसा दे देती हैं कि मेरा लगा दो, आप इस तकादे को पूरा करो। ऐसी औरतें, मैंने कहा तुम तालीम करने बैठो घर में बच्चों को लेकर, फिर देखो कैसा जहन बनता है, कितना तुम्हारा साथ देती है और तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर के निजाम को कितना खैर खूबी के साथ संभालती है। इसका दीनी ईमानी जहन बन जाती है, इसके दिल में बात उतर जाती है, मुझे ये नहीं पालता है, मुझे मेरे मुकद्दर की रोजी अल्लाह इसके जरिए देता है, कंधा इसका है, बाकी खिलाता कौन है बोलो? अल्लाह खिलाता है। बीवी का यकीन बन जाता है, फिर आपको रुकावट नहीं डालेगी। लेकिन ये काबू में लाने के लिए शुरुआत करनी है कहां से बोलो? तालीम के हलकों से। तो नियत करते हो इंशाअल्लाह, सब बैठोगे? अच्छा, कौन कौन नियत करता है कि कल घर जाने के बाद इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ मौत तक घर में तालीम का हल्का लगाऊंगा? देखो पीछे वाले नियत नहीं करते, भले आप लोग दूर बैठे नहीं आए, हमारे बुलाने पर भी नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, नियत तो कर लो आप सब, ठीक है? ऐसे मोहल्ले में मेरे भाइयों 100% मुसलमानों तक पहुंचना है ना। गश्त का अमल बड़ी चीज है। आपके मोहल्ले में 10 बार आदमी गश्त करते हैं, आप भी समझते हैं ठीक है भाई ये लोग करते हैं तबलीग, भाई ये सबका काम है, तबलीग वालों का काम, ये नबियों की सुन्नत है। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों के पास घर घर जाकर समझाते थे, ये पैगंबरों के अमल की बहुत बड़ी मुशाबत रखने वाला ताकत वाला अमल है। दुनिया में जो कुछ हुआ है ना, ये तबलीग इज्तिमा वगैरह, ये गश्तों की बरकत से है। तबलीग के पहले दिन से इज्तिमा नहीं हुआ था। तो मैं शुरू में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह लोगों से कहते थे, कोई सुनता भी नहीं था। वहां 4 महीने की बात करते तो लोग कहते हजरत कोई 10 मिनट नहीं देता ना, आप 4 महीने की बात करते। ऐसे हालात थे, लेकिन माहौल बदला किसने बोलो? गश्तों ने बदला। हाँ, इलाकों में माहौल बदला, हाँ, बहुत बड़ा काम बन गया। शुरू में जो लोग गश्त करके चले गए, और अभी जो लोग करते ये बहुत बड़ी कमाई लेकर गए अपने साथ। हमारे एक दोस्त हैं 1982-83 तक ये हमारे यहाँ बंबई से हाजियों का आना जाना पानी के जहाज से होता था। मेरे ख्याल से 83-84 बंद हो गया। नूरजहां और अकबरी 2 जहाज थे, नूरजहां और अकबरी। तो हाजियों में एक मेहनत होती है, जैसे आप यहाँ हैं, सब जिलों में हैं, आप लोग जानते हैं माशाल्लाह, एयरपोर्ट पर भी हाजी को हज सिखाना, लब्बैक सिखाना, कलमा सिखाना, नमाज सिखाना, दोनों हरम में अपने वक्त को वसूल करना, ये आजकल की बात नहीं है, बहुत शुरू से हमारे जमाने में, बहुत शुरू से बात हमारे यहाँ है। बंबई से 1500 हाजियों का हज जहाज चला,
हमारे 20-25 आदमी थे साथी हमारे काम करने वाले। दौर के बाद जमा हुए, नमाज पढ़ी, डेस्क पर जमा हुए, मशवरा किया अभी क्या करना चाहिए, किस तरह तरतीब बनाए। तो उन्होंने कमरों की, सबकी फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, सबने सबकी तरतीब मुलाकात की, औरतों का जोड़, हज की किताब की तालीम, नमाज का माहौल, अजान, जमात के औकात, सब तय कर दिया। 2 दिन में पूरे जहाज का रंग बदल गया। सारा मर्दों का मजमा डेस्क पर नमाज के लिए, तालीम हो रही है, बयान हो रहे हैं, लब्बे की आवाजें आ रही है, पूरा माहौल माशाअल्लाह। वो जहाज का कप्तान था, उसका नाम था बलसाड़ का कन्हूभाई पटेल। वो हमारे साथी के बुलाया और कहने लगा कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। बोले क्या? बोले ये तुम जाते हो ना लोगों के पास अंदर निकट, तो तुमको कैसे पता लगा बहुत अच्छा काम करते हो? उसने कहा 24-25 साल से इस जहाज का कप्तान हूं और 24-25 साल से हाजियों को लाता हूं और यहां से ले जाता हूं, लाता हूं। बोले जब तक तुम लोग नहीं थे ना, यहां ये माहौल था कि हाजी बंबई से जिद्दा जाता, 8 दिन का रास्ता ताश खेलकर रास्ता निकालता था, पत्ते खेलकर, टाइम पास। और हाजी जब वापस आता था जिद्दा से बंबई, तो उस जमाने में 4 स्पीकर के टैप रिकॉर्ड मिलते थे। ये नई नस्ल ने तो देखे भी नहीं होंगे। 2 स्पीकर, 4 स्पीकर, 6 स्पीकर, 8 स्पीकर के बड़े बड़े टैप रिकॉर्ड मिलते थे। वो टैप रिकॉर्ड लेकर आते और जिद्दा से बंबई तक गाने कव्वाली सुनते सुनते हाजी साहब बंबई आ जाते। क्या आ गए? हाजी साहब आए। बोलो ऐसी हर जिंदगी बदलेगी? बोले उसने कहा लेकिन जब से तुम आए हो ना, ये गश वाले, ये सारे गोरख धंधे यहां बंद हो गए। अब बोले हज हज होती है, हाजी हाजी होता है। बोले ये सब खुराफात, कुछ नहीं होता है, गड़बड़ सड़बड़। ये गश के अमल की ताकत है। बात समझते हो? क्यों? ये पैगंबरों के अमल से बड़ी मुशाबहत रखने वाला अमल है। ये तबलीग वालों का काम न मत समझो, ये हमारी जरूरत है। जिस नबी का कलमा मैंने आपने पढ़ा है, उस नबी ने मक्के की गलियों में, बाजारों में, हाजियों में, काफलों में एक एक आदमी के पास फर्दी तौर पर, इंफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जाकर मेहनत करके लोगों को समझाया है। इसलिए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। इसलिए अपनी मस्जिद में पाबंद दोनों गश के नए नए इलाके हैं, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, जहां मुसलमान बसता है, कोई मस्जिद का ठिकाना नहीं है। कसमपुर से इनके दीन के बारे में कोई खैर खबर रखने वाला नहीं है। भाई हम अपनी मस्जिद से जितना पहले गश्त करने वाले हैं, सारे मिलकर हफ्ते का कोई दिन तय करके मगरिब बाद, असर बाद इन भाइयों के पास पहुंचकर इनको भी समझावें, ताकि वो भी अपने दीन के बारे में क्या हो जाए? बोलो फिक्रमंद हो जाओ। हफ्ते में 2 मरतबा करना है और इससे बड़ा इनकलाब पैदा हो। तब्दीली इसी से है, गश्त से। बात समझते हो? तबलीग में जो तब्दीली आई ना, वो किससे आई? बोलो, और बोलो किससे आई है? गश्त से आई। क्या करो? गश्त करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? और ऐसे मेरे भाइयों, ये तो हमारे शहर का मामला है ना, नजदीक का, अतराफ में छोटे छोटे गांव। आज सुबह आप लोग जोनों में थे, जो थे इन्होंने जोनों की कारगुजारियां सुनी है ना? नहीं सुनी तो आपके यहाँ से लोग जो जोन की जमातों में गए, इनसे पूछना कि हमारे जिले के अतराफ में छोटी छोटी बस्तियों के अंदर ईमान वाला रहता है, इसकी दीनी कंडीशन कैसी है, इसकी ईमानी कंडीशन कैसी है, वो कैसे जीता अपने ईमान और दीन के साथ, इनकी फिक्र कौन करेगा? है ना? 3 दिन कम अज कम, रोज मत जाओ भाई, इतना मुश्किल है, रोज नहीं जा सकते, 15 दिन भी नहीं जा सकते। 27 दिन काम करो, दुनिया का, घर का, मस्जिद का। और 3 दिन के लिए कहां जाओ? बोलो, इन बस्तियों में चले जाओ। जरूरत पड़े टेंट लेकर चले जाओ। क्या लेकर चले जाओ? अपना टेंट डालो, वहां कुछ रहने सहने का बोले कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई बात नहीं, बंदोबस्त नहीं है तो अपने बना देते हैं, टेंट ले लेते हैं, टेंट पे रुकेंगे और एक एक ईमान वाले के पास बैठना, समझाना। अरे भाइयों, लोगों का ईमान बच जाएगा, लोगों का कलमा बच जाएगा। आपके जाने से इनके पैरों में हिम्मत आ जाएगी, इन आपके जाने से, ईमान की बात करने से इनका ईमान ताजा दम हो जाएगा। वो मेरे भाइयों अमाल की तरह मुड़ेंगे, इनकी सोच में दूसरी चीजें नहीं आएगी, इनका दिल दिमाग अंदर से कहेगा मैं तो मुसलमान हूं। बोलो हाँ। ईमान वाले को अपने ईमान पर बाकी रखना
100 नयों को ईमान में दाखिल करने से अफजल है। मान वाला हमारी जाने से, 3 दिन रहने से उनके मर्दों का, औरतों का, बच्चों का, जवानों का, लोग तरसे प्यासे हैं, हम जाते नहीं हैं। जाने का निजाम बना उनके पास, है ना। 27 दिन आदमी दुकान धंधा रिक्शा लेरी फेरी कारोबार, ये दुनिया का रंग चढ़ता है, ये दुनिया का मैल चढ़ता है, या मैल मैल, है ना। ये कपड़ा मैला होता है, धोए बगैर पहनना इस्तेमाल करना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। आदमी दे देता अपनी बीवी से, भाई बहुत शर्म आती, धो के दे इसको यार। ये दिल मैला हो जाता है 27 दिन मार्केटों में, दुनिया की बातें कहते सुनते ये 3 दिन चले जाओ अल्लाह के रास्ते में और ये मैल धो डालो। 3 दिन किसके लिए बोलो? ये मैल धोने के लिए है। हाँ, ये मैल, ये कचरा, ये काठ निकल जाओ। 3 दिन नमाज, तालीम, गश, मुलाकातें, रात का उठना, अल्लाह के सामने रोना धोना, तस्बीहात, तिलावत और अल्लाह के रास्ते की दुआएं। बोले या अमान, बड़ा सुकून आदमी को नसीब होता है, बड़ा सुकून नसीब होता है, अंदर का मैल कटता है और आदमी अपना दिल चोखा एकदम साफ लेकर घर आता है। बोलो कितना बड़ा फायदा आदमी का 3 दिन में, अपना भी फायदा है, जिन भाइयों के पास जा रहे इनका भी फायदा है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं ये सारे अमाल, तबलीग के दावत के अमाल जो है ना, ये 2 धारी तलवार है। तलवार की एक धार होती है, एक तरफ से काटती है, लेकिन हमारी ये तलवार जो है 5 काम की, ये 2 धार वाली है। इधर से भी काटे, इधर से भी काटे, करने वाले का भी अंदर का मैल जंग निकाले, इसको भी फायदा करे, और जिस पर मेहनत कर रहा है उस पर भी फायदा करे। करने वाला भी महरूम नहीं, जिस पर मेहनत की जाती है वो भी महरूम नहीं। तय करो इंशाअल्लाह हर महीने पाबंदी के साथ 3 दिन लगाएंगे इंशाअल्लाह। तय करते हो? तुम्हारी इंशाअल्लाह में करंट कम है। अरे तय करते हो तुम सब इंशाअल्लाह? तो क्या करना है? देखो ये 5 अमाल के बारे में अल्लाह ने आपको यहां पहुंचा है, आपने तय किया सब करना है, तो आप लिख लो इसको, है ना, और लिख कर अपनी मस्जिद में अपने हलकों में रखो, है ना। एक कॉपी अपने पास, एक कॉपी अपने मस्जिद के पास, और एक कॉपी जिम्मेदारों को दे दो। आप इस पर जमे रहो, डटे रहो। अल्लाह जमने पर डटने पर देता है। इरादे अज़ाइम बहुत होते हैं, लेकिन आदमी जमता नहीं, डटता नहीं, वहां तक मेरे भाइयों अल्लाह नहीं नवाजता है। हाँ, अल्लाह किया इस्तिकामत की कदर है। किसी कदर है बोलो? आज किया, महीना किया, 2 महीना किया, तीसरे महीने फिर गायब हो गए। लोग दूरबीन रखकर देख रहे, भाई कहाँ है, देखो तो दिखते हैं, कहीं दिखते हैं, दिखते थे मजीवार जमात में, गायब हो गए। इस्तिकामत नहीं होगी तो मेरे भाइयों फायदा नहीं होगा, और इस्तिकामत जमना होगा ना, पाबंदी, तो इस पर अल्लाह बहुत नवाजिश करेगा, इतनी बरकतें देगा जिंदगियों में, घरों में, कारोबार में, बच्चों में, बीवियों में, बहुओं में, दामाद बेटियों में, सेहतों में। आप अल्लाह की तरफ से इन बरकतों को लेते 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 थक जाएंगे, मेरा रब आपको देते देते नहीं थकेगा। तय करते इंशाअल्लाह। अब देखो हम आपको हल्के वाइज उठाएंगे, जिस हल्के का नाम बोलूं पूरे पिंडाल में जहां का वो बैठे हो वो आ जाओ, है ना, और अपने हल्के वालों के साथ बैठकर मस्जिद वाइज हल्के बना लें। उस मस्जिद के अंदर 8, उस हल्के में 8 मस्जिदें हैं, तो 8 मस्जिद के साथी हैं, तो 8 हल्के। किसी मस्जिद के यहाँ 2 ही है, दूसरे किसी काम के अंदर लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, वो 2 बैठे और वो अपना इरादा जाहिर करें कि इंशाअल्लाह मैं 2.5 घंटे सुबह लगाऊंगा, घर की तालीम सुबह करूंगा, शाम में करूंगा, मस्जिद की तालीम की पाबंदी करूंगा, है ना, पहला दूसरा गश 3 दिन, और अपना सालाना वक्त चिल्ला 4 महीना फलाने महीने के अंदर में जाऊंगा, चिल्ला फलाने महीने में, 4 महीने फलाने महीने में जाऊंगा। आप तय करो और अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर तय करो। ओ भाइयों, मेरी वजह से नहीं, इज्तिमा की वजह से नहीं, समझे ना, इसको करना है इसलिए आप तय करो, और आप तय करके फिर अल्लाह से मांगो तो अल्लाह ताला आपके लिए क्या कर देगा बोलो? आसान कर देगा। ठीक है इंशाअल्लाह। देखो हमारे मास्टर साहब जैसे बोले उस हल्के के एतबार से खड़े हो जाओ। मुझे तो आपके सब हल्कों का नाम भी याद नहीं है, अगर सीरियल नंबर के साथ होता तो मैं बोल देता, नाम के साथ आपके हल्के हैं, तो जिन हल्के का नाम बोले वो हल्के के साथी मस्जिद मजमे में हो, खड़े हो जावे, एक तरफ बैठे,
अपने दूसरे साथियों को बुला ले, हल्का बनाए। मस्जिद भाई पर्चे देंगे, आप अपना नाम लिखें और आप माशाल्लाह उन पर्चों के अंदर जो खानों में आपसे बात पूछी गई है वो बातें पूरी करने की नीयत से लिखें इंशाल्लाह। ठीक है, जब तक काम पूरा ना हो बहुत सुकून के साथ बैठे रहें। असर के टाइम में 1 घंटे से ज्यादा वक्त बाकी है, आपको इंशाल्लाह सारी जरूरतों का पूरा करने का वक्त दे देंगे। 10 मिनट जमे बस। भाई बैठ जाओ, ओ भाई बैठ जाओ, 10 मिनट देते हैं, 10 मिनट शुरू कर मास्टर। 5 पट्टी के साथ ही खड़े हो जाओ। कहाँ है? आप चलते रहो उधर, आपके साथी आए। भाई देखो हमारे किबले की दानी तरफ 5 पट्टी के साथ ही आ जाओ। चलो आगे। टावर क्या नाम है? टावर टावर। टावर के भाई कहाँ बैठे हैं? टावर की मस्जिदों वाले माशाल्लाह। आप इनके साथ आगे चलते रहो, अपना हल्का यहां ही बनाओ लाइन से। पहली सफ में देखो यही खाली है पहली सफ। भाई दूसरे ना उठे, ओ भाइयों आप टावर वाले उठे, दूसरे ना उठे। चलो 5 कुआ 5 कुआ। 5 कुआ इधर आ जाओ। ओ भाई 5 कुआ देखो, इधर चलना शुरू करो, इधर जगह खाली है। भाई ओ भाई आप 5 कुआ वाले को 10 कुआ वाले हो? बैठ जाओ ना, कहा जाते हो? अच्छा टावर वाले, इनके हल्के बात। अब तुम्हारी लाइट हुई है ना, टावर बहुत देर से पकड़ता है। टावर के लोग टावर तलावड़ी तलावड़ी। भाई तलावड़ी वाले हैं एक आदमी। और कहा है तुम्हारे साथी भाई साहब? खिदमत में गए थे, आए नहीं अभी तक? खा रहे लोग अभी तक? खुदा खैर फरमा में, देवों पर रहम फरमा में। आ जाने चाहिए, ठीक है। 4 बजे अब कहाँ खाना? कुछ शाम का खाना पकता होगा जोन में। कहा तलावड़ी के साथ ही हाथ उठाओ। देखो ये 3 बंदे हैं यहाँ, देखो आप वही जगह खाली, वहां बैठ जाओ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। 4 वार्ड कहाँ बैठे? 4 वार्ड के साथी देखो, ये अच्छे लोग हैं। भाई आप लोग इस तरफ आ जाओ, इधर जगह है, यहाँ हल्का बनाओ। पहली सब में देखो, जल्दी करो, सब जवान है, तेज कदम बेटा। चलो आगे।